یہ ہوتا ہے کہ مسجدوں میں نکاح رکھا جاتا ہے، جینٹس بھی ہوتے ہیں، لیڈیز کا فنکشن بھی مسجد کے اندر رکھا، بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، مساجد میں نکاح ہونے چاہیے، پر نکاح ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں مسجد کے آداب کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسجد کے آداب میں کیا شامل ہے؟ مسجد آپ کے دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے۔ اب وہ جو شادی کا فنکشن، نکاح کا فنکشن کے لیے آئے ہیں، اب وہ کیا کر کے آئے ہیں؟ خوشبو لگا کر۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ مسجد میں خوشبو لگا کر نہیں آنا۔ آٹومیٹکلی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مسجد میں نکاح ہونے چاہیے۔ برائیوں سے کیا کریں گے؟ بچ جائیں گے۔ پازیبیں، گھنگرو، جب گجنے والے زیور یہ پہن کر نہیں آئیں گے۔ ایسا زیور پہنیں گے جو بجے گا نہیں، جس کی آواز نہیں ہوگی، جس کی کھنک نہیں ہوگی۔ اگر چوڑیاں پہنی ہیں وہ کھنکتی ہیں بہت زیادہ، اس کی بہت زیادہ آواز آتی ہے، تو ایسی چوڑیاں جو جیسے کرے ہوتے ہیں، گھنگرو لگے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کو بھی پہن کر نہیں آنا چاہیے۔ اگر ایسی چوڑیاں جن کے کھنکنے کی آوازیں نہیں ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یعنی کھنکنے والا کوئی بھی زیور وہ مسجد میں پہن کر نہیں آیا جائے گا۔ پھر جب وہ نکاح کے موقع پر مسجد میں آئے تو وہاں پہ شور و غل نہیں کرنا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہمارے تو شادی کا فنکشن ہے، ہم تو مسجد میں آئے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے اللہ 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 کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے کلمات کہنے، کسی کو کوئی حدیث سنا دے، سارے تو بیٹھے ہوئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ شادی پہ حدیث نہیں سنائی جاتی۔ فرمایا کہ ایسی مجلسوں میں سے کوئی ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوا، وہ مجلس آپ کے لیے کیا ہے؟ حسرت کا باعث ہے۔ تو پتہ چلا ہر مجلس میں اللہ کے دین کی بات بتائی جائے۔ چلو بھئی آپ سارے بیٹھے تو ہو، آپ کو پتہ ہے نکاح کیا ہے، نکاح کے متعلق ہی حدیث بیان کر دیں، نکاح کیوں کیا جاتا ہے اس کے متعلق بات کر لیں، نکاح کیسے کرنا چاہیے اس کے متعلق بات کر لیں۔ یا پھر وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے دیکھا یہاں شور و غل بہت زیادہ ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے انہیں بتا دینا چاہیے، کچھ بھی ڈسکشن کر لینی چاہیے دین کی تعلیم باتیں کو، اور جیسے ہی نکاح پڑھ لیا جائے فوراً اپنے اپنے گھروں میں جائیں۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پکس بنائی جاتی ہے۔ انہوں نے مسجدوں میں بھی آ کر ان چیزوں کو نہیں چھوڑا۔ پھر جب میں نے انہیں منع کیا کہ آپ مسجد میں یہ کیا کر رہے ہیں، بس کریں، آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا گھر اللہ کا کون سا ہے؟ میں نے کہا مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ چل گیا یہ بات کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ میں نے کہا خانہ کعبہ کے بات کر، کہتی وہاں پہ بھی تو لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، کسی نے منع کیا؟ لینے والے کو منع نہیں کیا۔ آپ یہ بتائیں کہ وہاں سیلفیاں لینے جاتے ہیں، وہاں یہ دکھانے کے لیے کہ اس وقت میں طواف کر رہی ہوں، اس وقت میں اللہ کے گھر کو چھو رہی ہوں، اس وقت میں یہ کر رہی ہوں، نہیں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنی تصویر نہیں بنا رہے، آپ کا مقصد کسی خانہ کعبہ یعنی بیت اللہ میں سے، اللہ کے گھر میں سے، مسجد حرام میں سے کسی جگہ کو آپ کی دلکشی لگی، اچھی لگی، آپ اس جگہ کی ویسے ہی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ آپ ایک یعنی اپنی نہیں بنا رہے، آپ اپنا معاملہ نہیں کر رہے۔ آپ کو یا تو قاری کی اذان جماعت ہو رہی تھی، جماعت ہوتے ہوئے آپ کو کوئی چیز اچھی لگ گئی، ورنہ پہلی چیز فوقیت کیا ہے کہ آپ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یعنی ان چیزوں سے جتنا اجتناب کر سکتے ہیں اتنا اجتناب کریں، اور بہتر یہ ہے کہ وہاں عبادت کے لیے گئے ہیں عبادت ہی کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اعتکاف کریں، سجدے کریں، رکوع کریں اور اللہ کا ذکر کریں، اس کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہیں کیا جائے۔